إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال کن فیکون. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، شافی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام دیا، ہمیں مسلمان بنایا. مسلمان بنا کر بھی ہمیں آپ فرقوں کے درمیان چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں وہ جماعت دی جو کتاب اور سنت پر چلنے والی ہے. کتاب اور سنت جن کا سیوا اور جن کی زندگی ہے، توحید جن کا مقصد ہے، اور رسالت جن کی محبت ہے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم اور شکریہ ادا کرنے کا یہ موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب اور سنت کا ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا بنایا. آج 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. پوری دنیا جہاں ایک طرف یہ جشن مناتی ہے کہ آج کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، کرسمس کا نام دے کر اس جشن کو لوگ مناتے ہیں، اس کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے اور آج کے دن کو بڑا مقدس مانا جاتا ہے. لیکن افسوس کہ اس ضمن میں نصارہ اگر یہ عمل کرے تو سمجھ میں آتا ہے کئی ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں، یا تو انتہائی زیادہ جاہل ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان کی اس چیز کے اندر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. مبارکباد کے میسج بھیجتے ہیں تاکہ وہ کئی لوگ میرے واٹس ایپ کے اوپر 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان مجھے میسج دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ عید مبارک ہو. تعجب ہوا مجھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم ان کا جنم دن نہیں مناتے، اور آپ نصارہ کا جنم دن، نصارہ جس جنم دن کو مانتے ہیں اس کو منانے کی مبارکباد ہمیں دیتے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس موضوع کے اوپر جمعہ کے دن کچھ بات چیت کی جائے. 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آج کی پیدائش کا دن. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ بھی بنایا تھا. خود ان کی ذات کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ بنایا تھا. یوں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن آپ خصوصاً سورہ آل عمران کو اگر پڑھیں، اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ میرے واقعے کو ذکر کیا. صرف حضرت عیسیٰ کو نہیں، ان کی والدہ تک کا ذکر کیا کہ عمران نے، جب عمران کی بیوی نے، حضرت عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی، ربی انی نظر تو لگ، اللہ تعالیٰ میں تیرے نظر مانتی ہو کہ جو میرے پیٹ میں یعنی ان کو وہ ڈلیوری ہونے والی تھی، حاملہ تھی، تو آپ جو ہونے والا ہے وہ تیرے راستے میں دے دوں گی، تیرے گھر کے لیے دے دوں گی، تیرے دین اور شریعت کے لیے دے دوں گی. اب ان کی امید کیا تھی؟ لڑکا ہوگا تاکہ وہ اس عبادت گاہ کے اندر خدمت کرے گا، لوگوں کے کام کرے گا، دین کا کام کرے گا. اب جب پیدا ہوئی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے نظر تو مانی تھی لیکن نظر میں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، ایک لڑکی کو میں کیسے چھوڑ دوں، ایک لڑکی کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے نظر مان لی ہے اب اسے اللہ کے لیے چھوڑ دو. ان کا نام رکھا گیا مریم رضی اللہ علیہ والسلام، ان کا نام رکھا گیا حضرت مریم.
اب حضرت مریم خود اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا جو ان کی کفالت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کا پورا واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وقت فلاح زکریا کہ حضرت زکریا چونکہ وہ اس جگہ خادم تھے، انہوں نے حضرت مریم کی کفالت لے لی، ذمہ داری لے لی کہ اب تم انہیں چھوڑ دو کیونکہ تمہاری نظر تھی، اب میں انہیں پالوں گا پوسوں گا بڑا کروں گا اور ان کا کام ہوگا لوگوں کی عبادت گاہوں کی خدمت کرنا اور عبادت کا کام کرنا۔ اب حضرت مریم نے بھی چونکہ وہ اللہ رب العالمین کی انتہائی زیادہ برگزیدہ بندی تھی، اللہ تعالیٰ کو ماننے والی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے یہاں بھی ایک معجزے کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے پورا سسٹم بنایا کہ ان کو ایک ایسی جگہ پر پہنچایا، ایک ایسی جگہ پر بھیجا جہاں وہ مردوں سے دور تھی۔ حضرت زکریا کے علاوہ ان کے کسی سے کوئی تعلقات نہیں تھے، وہ ان کے کفیل ان کے باپ کے درجے میں تھے، ان کو پالنے والے تھے۔ اب اللہ رب العالمین کو اپنا ایک معجزہ دکھانا تھا۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ وہ نبشر کا جو غلام کہ ہم آپ کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ مریم چونک جاتی ہے کیونکہ دنیاوی جو اصول اور قاعدے اور فطرت کے جو طریقے ہیں کہ میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے یا دو لوگوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے تب اولاد ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تعجب کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ کیسا فیصلہ ہے، میرے گھر اولاد آنے والی ہے، ولن یمسسنی بشر، جبکہ کسی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میں مریم ہوں، مجھے کسی نے نہیں چھوا ہے، کسی نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے، میرے یہاں اولاد کیسی ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے اسے وسائل اور اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا، آدمی اولاد کی چاہت میں یہاں چادر چڑھا لو، وہاں چلے جاؤ، اس درگاہ پر چلے جاؤ، یہاں سے رومٹے لے آؤ، وہاں کی پوٹلیاں لے آؤ، یہ پھول کھا لو، یہ نقش کھا لو، اس کو پانی میں ڈال کر پی لو۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ایمان پر کہ کیا وہ حضرت مریم کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ قرآن نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ایک عورت کو بنا شوہر کے بچہ دے سکتا ہے، کیا وہ ہمیں شوہر کے ہوتے ہوئے بچہ نہیں دے سکتا؟ وہ اللہ جب دینا چاہے گا تبھی اولاد ہوگی، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر ہمیں اولاد نہیں دے سکتی۔ یہ مثال ہے آج کا دن، جب ایسا دن آتا ہے جس میں لوگ خرافات آپ کے سامنے کرتے ہیں، آپ کو کم از کم اس دن حضرت عیسیٰ کی سیرت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم الحمدللہ ہم مسلمانوں کی یہ خاصیت ہے، ہم سے پہلے کئی امتیں آئی وہ صرف اپنے نبی کو مانا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ان کو مانا، حضرت عیسیٰ ان کے دشمن ہو گئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ایسے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنے سے پہلے سارے نبیوں کی تصدیق کی اور سب کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ سارے نبیوں کی عزت کرنا، سارے نبیوں کی تصدیق کرنا، سارے نبی کو نبی ماننا۔ ہاں شریعت اگر چلے گی تو میری چلے گی، اب شریعت کسی کی نہیں چلے گی، لیکن ہر نبی کی عزت کرنا، ہر نبی کی تصدیق کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہارے یہاں پر ایک بیٹا ہونے والا ہے، ایک اولاد ہونے والی ہے۔ وہ تعجب کر رہی ہے اللہ اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے کذالک، یہی اس کا طریقہ ہے، جب وہ پیدا کرنے پر آتا ہے اس کی پیدائش کے راستے اور طریقوں کو روک نہیں سکتا، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے گھر کے اندر پیدا کیا، بنا باپ کے اس اولاد کو پیدا کیا، اور اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ بھی نہیں دیا، بچپن سے معجزات ان کے ساتھ ایک ساتھ نازل کرنا شروع کر دیے۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، گود کے اندر بچہ ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا محلے والے سماج والوں نے اعتراض کر دیا یہ مریم کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، مریم زناکار ہے، نعوذ باللہ، مریم نے کوئی خطا کی ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، بنا باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ گود میں بچہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں کئی معجزات دیے تھے وہاں ایک معجزہ یہ تھا کہ فی المہد، وہ گود کے اندر بات کرنے والا بچہ تھا۔ اس عمر میں جب کوئی بچہ بات نہیں کرتا، گود کے اندر وہ بچہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت اور یہ معجزہ دیا کہ بچپن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بنا باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ اپنی ماں کی عزت اور کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین اس بچے کو زبان دیتا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور بنا باپ کے پیدا کیا ہے۔
اب پیدا کر کے بھی اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کام دیا، ایک مشن دیا کہ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم بگڑ چکی ہے، اس قوم والوں نے اپنے آپ کے اپنے اندر بگاڑ لے آیا ہے، اس قوم کو ہدایت کا راستہ بتائیے، اس قوم کو توحید بتائیے، اس قوم کو رسالت بتائیے، اس قوم کو حلال و حرام کا فرق بتائیے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین جب نبی کو نبی بناتا تھا ساتھ میں معجزات دیتا تھا تاکہ اگر وہ قوم نہ مانے تو ایسی چیز دکھائی جائے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا، عام انسان کے اختیار کے باہر کی چیز ہے، وہ عمل نبی اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر لوگ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیں، جیسا کہ خود ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے تھے۔ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کے ایک اشارے پر اللہ رب العالمین نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا معجزہ جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ ہے قرآن، ایک جیتا جاگتا معجزہ، ایسا معجزہ جو اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ویسا کا ویسا باقی رہنے والا ہے، جس کی ہر آیت سچی، جس کا ہر لفظ سچا، جس کی ہر بات سچی، جس کا ہر حکم سچا، جو کہہ دے حلال وہ حلال ہے، جو کہہ دے حرام وہ حرام ہے، جو کہہ دے اچھا وہ اچھا ہی ہے، جو کہہ دے برا وہ برا ہی ہے، وہ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب اسی طرح کے معجزات اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے، ان کو بھی معجزات دیے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی معجزات دیے تھے۔ ایک معجزہ یہ کہ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک معجزہ یہ دیا ہے کہ میں مٹی کو اٹھاتا ہوں، اسے گول کرتا ہوں، اس سے ایک پرندہ بناتا ہوں، یعنی مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور اس کے اوپر پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جاتا ہے؟ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے۔ لیکن جملہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ جملہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ لفظ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ ہر معجزے کے اندر بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے کیسی توحید سکھا رہے ہیں، اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ کون تھے؟ اللہ کے بیٹے تھے۔ وہ جو توحید سکھانے آئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول کر کتنا بڑا الزام ان کے اوپر لگایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مٹی میں نے لی، اس سے پرندہ بنایا اور پھونک ماری تو وہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ میں ایسے آدمی کو چھوتا ہوں جس کو برس کی بیماری ہے، میں چھوتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں مردوں کے اوپر پھونک مار دیتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں پر ایک بات پر رک کر یہ بھی غور کرنا، آج ہمارے یہاں پر کئی لوگ دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں نا، جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، پہنچے ہوئے کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہ ایسا کام کر لیتے جو ہم آدمی نہیں کر سکتا، ایک ساتھ 2 جگہ نظر آ جاتے ہیں، یہ انگاروں پر بھی چلتے ہیں، یہ پانی پر بھی چلتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا۔ ان کے جملوں میں کبھی یہ جملہ آپ نہیں سنیں گے، 50 لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی ان کے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، میں کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنی بڑائی کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ یطیر بالہوا، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کسی آدمی کو دیکھو پانی پر چل رہا ہے، کسی آدمی کو دیکھو انگاروں پر چل رہا ہے، تو گواہی دے دو وہ شیطان کو ماننے والا ہے۔ شیطان اس کا عبادت، شیطان کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ولی ہوتا، اس میں کوئی کوالٹی ہوتی تو وہ اپنی کوالٹی کو کبھی ظاہر نہیں کرتا، چھپا کر رکھتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، رب نے نازل کیا ہے، رسالت دے کر نازل کیا ہے، لیکن جملہ کیا بول رہا ہے؟ میں کرنے والا نہیں۔ یہ پرندہ مٹی کا جسے میں بناتا ہوں، یہ پرندہ کیسے بن جاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ مردہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ برس والا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اب یہ عمل وہ کرتے رہے، یہودی آپ سے دشمنی رکھتے رہے، اتنی دشمنی کہ آخر میں آپ کو لے کر ایک جس عبادت گاہ کے اندر آپ تھے وہاں پر پتا چلا ان یہودیوں کو کہ آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جب بچانے پر آتا ہے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا معجزہ وہاں پر بھی کیا جو ہم مسلمانوں کے لیے، ہم کلمہ گو لوگوں کے لیے، ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہاں پر بھی عبرت اور نصیحت ہے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے اندر کہ اگر تم اللہ کے دین پر ہو، شریعت پر ہو، دعوت کے راستے میں ہو، اگر اللہ بچانے پر آئے گا تو مارنے والے کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے گا اور تمہیں زندگی دے دے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر حضرت عیسیٰ کا جو آخری زندگی کا واقعہ ہے کہ وہ عبادت گاہ کے اندر ہے، یہودی حملہ کرنے آئے، جو حملہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آیا، رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، تم نے نہ حضرت عیسیٰ کو مارا ہے، تم نے نہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا ہے، جسے تم نے مارا، جسے تم نے سولی پر چڑھایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو ان کے جیسا بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پر آئے اپنے بندے کی کیسی مدد کرتا ہے کہ اس چار بیماری سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم کیسے جان بچائیں گے، کیسے جان کی حفاظت کریں گے، لیکن رب جب بچانے پر آیا اسے اسباب اور ذریعوں کی ضرورت نہیں، وہ چار بیماری میں سے آسمان میں اٹھا لیتا ہے۔ جب بچانے پر اللہ رب العالمین آ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان ویسا ہونا چاہیے، توحید ویسی ہونا چاہیے، رب پر یقین اور توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میں اگر حق پر ہوں، دین پر ہوں، توحید پر ہوں، شریعت پر ہوں، میرا رب مجھے بچائے گا۔ وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، وہ رب جو حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، وہ رب جو حضرت اسماعیل کو چھری سے بچا سکتا ہے، وہ رب جو حضرت عیسیٰ کو چار دیواری سے آسمان پر اٹھا سکتا ہے، کیا وہ رب میری حفاظت نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، لیکن مجھے اس کے لیے توحید ویسی لانی ہوگی۔ یہ مختصر سا واقعہ حضرت عیسیٰ کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس موقع پر ایک چیز کا شکریہ بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم کن کے امتی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی زندگیوں میں جہاں کئی خاصیت ہے نا، آپ کی زندگی کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ کہ پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک آپ کی پوری زندگی سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کہاں رہتے تھے، آپ کیسے رہے، مکہ میں کیا کیا کیا، کیسے صحابہ پریشان کیے گئے، آپ کا دن کیسے گزرا، آپ کا رات کیسے گزری، آپ بیوی کے ساتھ کیسے، بچے کے ساتھ کیسے، غلام کے ساتھ کیسے، ساری زندگی اللہ رب العالمین نے محفوظ کروا دی، جبکہ آپ سے پہلے نبیوں کی زندگی میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ قرآن میں بتا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کرسچینٹی کو پڑھیں، عیسائی مذہب کے جو ماننے والے نصارہ ہیں، ان لوگوں کی اگر ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی کتابوں میں انتہائی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں عیسائی اس وقت یہاں تھے، کوئی کہتا ہے وہاں تھے، آپ کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ان کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ ہم الحمدللہ اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان جن کو آئیڈیل بنا کر بھیجا، ان کی ساری زندگی کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ساری زندگی سیرت کے لکھنے والوں نے شروع سے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر آپ کی دنیا سے رخصتی تک آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ عمل کیا، وہ عمل کیا، ساری زندگی اللہ رب العالمین نے محفوظ کروا دی۔ اب آج کے دن عقیدہ لوگ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور عقیدہ، اس عقیدے کے ساتھ وہ لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارے کئی بھائی اس ضمن کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ اس چیز کی مبارکباد کیوں دیتے ہیں، تو کہتا ہے مولانا عقیدہ اپنا وہ تھوڑی ہے، اپن تو زبان سے بول رہے ہیں، بول دیا کیا ہو گیا، بول دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یقیناً بول دینے سے بھی آپ اس کے عقیدے پر تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نصارہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس ضمن میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں نا، ہم لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں عیسائیوں کا تہوار ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لفظ استعمال کرنا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا کہ یہ وہ دین ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہ انہیں عیسائی کہا نہ انہیں مسیحی کہا، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اہل کتاب کہا یا نصارہ کہا، تو ہمیں بھی انہیں نصارہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ نصارہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دین جو بگڑا ہوا دین آج ہمارے سامنے نصارہ پیش کرتے ہیں، یہ یقین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کا اگر آپ جملہ جواب کے اندر کہتے ہیں یا وہ آپ کو کہتا ہے آپ جواب دیتے ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو تیرا عقیدہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، میں تیرے اس عقیدے میں تیری تصدیق کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی خطا ہے کہ ایک مسلمان اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی اتنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا کہ کسی انسان کو ایسے دن کی مبارکباد دے رہا ہے، ایسے دین کی مبارکباد دے رہا ہے کہ شریعت، قرآن، حدیث کھلا کھلا ان کے خلاف کھڑا ہوا عقیدہ ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کسی کو اس دن کی مبارکباد دے یا مبارکباد کا جواب دے، دونوں چیزیں ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے توحید والی زندگی دی، توحید والی زندگی۔
لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ ایک طرف یہ یہودی ہیں جن لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ایک طرف یہ نصارہ ہیں جن لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہ نصارہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے سبحان اللہ کی تعریف ہے، اللہ اونچا ہے، اللہ بزرگی والا ہے، اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یہ آسمان یہ زمین جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا اس اولاد کی طرح نہیں کیا کہ اللہ کی اولاد ہو یا اللہ کا بیٹا ہو۔ کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تقاد السماوات یتفطرن، یہ جملہ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر آسمان کو طاقت دے دے اس جملے پر آسمان ٹوٹ کر بکھر جائے، اگر زمین کو یہ طاقت دے دے اس جملے پر زمین بکھر جائے، اگر پہاڑ پر یہ جملہ دے دیا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اللہ پر کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کہنا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا، اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر ایک شریک کا اقرار کرنا، کیونکہ بیٹا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اگر میرا کوئی بیٹا ہے مطلب کیا ہوگا؟ وہ میرے بعد وارث ہوگا، میری وراثت میں شریک ہوگا، میرے کاموں میں شریک ہوگا، کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں خود رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد ہونے کا یا خود کسی جگہ سے کسی سے پیدا ہونے کا انکار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس سورت کے بارے میں محدثین نے اور ہمارے صحابہ کرام نے کہا کہ قرآن کو 3 حصوں کے اندر بانٹا جائے تو ایک حصہ یہ سورت ہے قل هو اللہ احد پورا، کیونکہ قرآن کے 3 حصے ہیں، ایک حصے کے اندر واقعات بیان کیے گئے، ایک حصے میں احکامات بیان کیے گئے اور ایک حصے میں توحید بیان کی، اور پوری کی پوری توحید ایک سورت کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے پر کیا ثواب ملتا ہے؟ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان عیسائیوں کا، ان نصارہ کے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ کے بارے میں اولاد کا ذکر نہ کرو، تم یہ نہ کہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اولاد ہونے پر انسان کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں جیسے میرا دل نہیں چاہتا ہے یہ کام کروں، لیکن اولاد اگر زبردستی کرے مجھے کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ کئی بار ہوتا ہے نا آپ دکان جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، آپ کا دل نہیں ہے کہ ابھی بچوں کو گھماؤ، لیکن اگر بیٹا زیادہ ہی ضد کر لے، رونے لگ جائے، ضد پر اڑ جائے، باپ کو اپنا کام چھوڑ کر پہلے بچے کو گھمانا پڑتا ہے۔ میرا دل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بازار کی چیز سے بچے بیمار ہوتے ہیں، لیکن بچہ اگر ضد کر لے مجبوری میں مجھے لا کر دینا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں، اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے تیسرا جملہ ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ اللہ نے کسی کو اولاد کی طرح پیدا کیا۔ یوں تو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سارے خلقت کا بنانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی اولاد کی طرح پیدا نہیں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اے لوگوں تم جو جملہ کہتے ہو اسی کی اور زیادہ وضاحت اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنا زیادہ مسئلہ اٹھاتے ہو، ان کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہو، یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیا تم حضرت آدم پر غور نہیں کرتے؟ ارے یہاں تو ماں تھی پیدا کرنے والی، آدم کو پیدا کرنے والا تو نہ ماں اور نہ باپ، یہ تو ان سے بڑا معجزہ تھے۔ حضرت آدم تو حضرت عیسیٰ سے بڑا معجزہ تھے کہ عیسیٰ کے لیے تو اللہ نے ماں کو رکھا، ماں سے پیدا ہوئے، لیکن حضرت آدم اتنی بڑی ان کی مثال اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہاں نہ ماں نہ باپ۔ بتاؤ کسی تاریخ لکھنے والے نے کہا کہ حضرت آدم کی امی اور ابا تھے؟ بتاؤ کسی سیرت نگار نے لکھا؟ بتاؤ کسی بھی جگہ کسی بھی طرح سے لکھنے والے نے کبھی یہ کہا کہ حضرت آدم کے ابا یا امی تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال حضرت عیسیٰ کی ویسی ہی رکھی ہے جیسے حضرت آدم کی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔
دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے لوگوں اللہ کے لیے اولاد نہ مانو, اے لوگوں اللہ کے لیے اولاد کا تصور نہ کرو, اللہ تعالیٰ کی عظمت کرو. میں کہتا ہوں کہ اس عقیدے کے ماننے والے, اس عقیدے کو پھیلانے والے اور وہ مسلمان جو اپنی جہالت کے اندر اس عقیدے کا اقرار کرتے ہیں یا اس طرح کے تہوار مناتے ہیں, اور اس بار تو دیکھیے بڑا تعجب کا موقع آیا کہ ایک ساتھ دو تہوار جمع ہو گئے. آج خوشی منائی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی, اور کل خوشی منائی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. تعجب, یعنی ایک مسلمان اگر تھوڑا سا دماغ لگائے اسے پتا چل جائے گا وہ کس کے دین پر چل رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں صاف صاف ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے لوگوں, اے مومنوں, اے ایمان والوں, اے محمدیوں, کبھی بھی یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. اور آج دوست بنانا تو دور کی بات ہے, پورا دین ان کے طریقے پر چلایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہم کریں گے. وہ نبی کی پیدائش کا دن منائے, ہم کیوں نہ منائے, جبکہ کیا کہہ رہا ہے رب العالمین وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, اے لوگوں سنو, یہ رب کا حکم ہے, یہ رب کی وعید ہے, یہ رب کی دھمکی ہے کہ اگر تم ان کو اپنا دوست بناؤ گے, ان جیسی زندگیاں گزارو گے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو اٹھائے گا. کتنا بڑا گناہ یہود اور نصارہ سے موالات کرنا, ان کے جیسا تہوار منانا, یہ اسلام کے اندر جائز اور درست تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان, صحیح مسلم کی روایت, من تشبہ بقوم فہو منہم, اگر تم میں سے کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ منائے حضرت عیسیٰ کا تہوار, تم مناؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار, اور مانو کہ یہ شرط والا ہے, جو منائے وہ محبت کرنے والا, جو نہ منائے وہ نفرت کرنے والا, جو نہ منائے وہ گستاخ, اصل میں گستاخ تم ہو, کیونکہ تم نے شریعت محمدیہ کے سامنے ایک اور شریعت کو کھڑا کر دیا. ہمارا تو ایمان یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ آ جائے تو ان کی بات نہ چلے گی, اور تم نے یہ مانا کہ ان کی شریعت بھی اچھی ہے, ان کی شریعت بھی اچھی ہے, ان کا تہوار بھی اچھا ہے, ان کا تہوار بھی اچھا ہے. اصل میں تم صرف ایک تہوار نہیں مناتے بلکہ سید المرسلین کی گستاخی کرتے ہو, ان پر یہ الزام لگاتے ہو کہ نعوذ باللہ اتنی فضیلت والا دن انہوں نے چھپا لیا اور ہمیں نہیں بتایا, اتنا فضیلت والا دن انہوں نے چھپا لیا, ہمیں نہیں بتایا. ارے غور کرو مسلمانوں, اللہ نے تمہیں وہ دین, وہ شریعت دیا کہ جس کے اندر سید المرسلین ساری زندگی یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے. کیا حکم دیا ہمیں, کیا حکم دیا, غیر السیف, بڑھاپے کو تبدیل کر لیا کرو, مخالف الیہود, اور یہودیوں کی مخالفت کیا کرو. کیا حکم دیا کہ یہودی جو ہیں اپنے بالوں کو سفید رکھتے ہیں, تم اپنے بالوں پر خزاب لگایا کرو, سفید نہ رکھا کرو. کیوں, کس کی مخالفت میں, یہودیوں کی مخالفت کیا کرو. آپ قدم قدم پر یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے. کہیں ہمیں حکم دیا کہ تم لوگ کیا کرو, مونچھوں کو چھوٹا کرو, داڑھیوں کو بڑا کرو. کیوں, کیونکہ یہ یہود اور نصارہ داڑھیوں کی یعنی شیونگ بناتے ہیں اور مونچھوں کو لمبا کرتے ہیں, تم لوگ ان کی مخالفت کیا کرو. آپ کو صحیح مسلم کتاب الادب اور کتاب الحیض کے اندر یہ روایت ہے, کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ یہودیوں کا یہ معاملہ ہے, نصارہ اور یہود کا یہ اہل کتاب کا معاملہ ہے کہ جب ان کے اندر عورت حیض سے ہوتی ہے, حیض سے اندر عورت کو الگ کمرے کے اندر رکھ دیتے ہیں. کیا کرتے تھے یہودی لوگ, الگ کمرے میں رکھ دیتے تھے, بات چیت بند, کھانا بند, ملنا بند, پورے 7 دن اس سے دور رکھا کرتے تھے. سید المرسلین سے سوال کیا گیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جواب دے کر بتایا کہ لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس حیض کو ناپاکی کا امر بتایا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان سے دور ہو جاؤ, تم ان سے محبت سے رہو, ساتھ میں رکھو. وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے, کھانا بھی کھاؤ, ہر چیز تم کر سکتے ہو, ان کے ساتھ تم سے بھی سکتے ہو, صرف تمہیں مباشرت سے منع کیا گیا, اس کے علاوہ ہر عمل جائز ہے. جب یہ بات یہودیوں کو پہنچائی گئی, صحیح مسلم کے اندر ان کا جملہ نقل ہے, ایک یہودی عالم کیا کہتا ہے, ما لہذا الرسول, ان رسول کا کیا معاملہ ہے, ان رسول کا کیا معاملہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے اس کے اندر یہ ہماری مخالفت نہ کرتے ہوں. دیکھیے ہمارے رسول کون تھے, جو یہود اور نصارہ کی ہر معاملے میں مخالفت کیا کرتے تھے, ان کے خلاف رہا کرتے تھے. یہودی بول رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول کا کہ ہماری کوئی بھی بات جب ان تک پہنچتی ہے یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں. اور آج مسلمان ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں, سید المرسلین کا جنم دن منا رہے ہیں, اور ان سے کہا جائے بچوں کا مناؤ گے, کہا نہیں جائز نہیں ہے. ابا کا مناؤ گے, جائز نہیں ہے. کہ بات تو اپنی اولاد اور اپنے باپ کے لیے پسند نہیں کرتا, کیسے سید المرسلین کے لیے تو پسند کرتا کہ ان کا جنم دن منائے تو اس سے 1 دن بعد یہ نصارہ جنم دن مناتے ہیں. ارے ان کا تو عقیدہ ہے, ان کا تو عقیدہ ہے کہ یہ تو اللہ مانتے ہیں, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تھا جو دنیا کے اندر آیا, نعوذ باللہ,
تاکہ لوگوں کے گناہ کو معاف کر دیا جائے. وہ دنیا میں آیا, سیدھی چڑھ گیا تاکہ ساری کائنات کے گناہ معاف ہو جائیں, اور پھر اپنی جگہ پر چلا گیا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ بڑا اونچا ہے, اللہ عزت والا ہے, اللہ سب والا ہے. ان تمام لوگوں کے عہد سے اللہ رب العالمین بڑا اونچا ہے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا ہے اللہ کے لیے اولاد ماننا سب سے بڑا, اور سب سے بڑا کفر کے جو درجات ہوتے ہیں ان درجوں میں سب سے بڑا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانی جائے. اولاد ماننا یعنی نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو مجبور ماننا, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ کانا یاکلان الطعام, یہ لوگ اللہ نہیں ہو سکتے, حضرت عیسیٰ اللہ نہیں ہو سکتے, نہ اللہ کے بیٹا ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی ایک کمی کیا تھی, یہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. کانا یاکلان الطعام, اللہ تعالیٰ ذکر کیا کر رہا ہے, یہ جو عیسیٰ ہے نا یہ کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے. یعنی جس کو کھانے کی ضرورت ہے یعنی وہ کھانے کا محتاج ہے, اور محتاج اللہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو کوئی محتاجگی نہیں ہے. پڑھیے سورہ ذاریات آیت نمبر 56, 57, 58, اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کرتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں, میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کے آگے جملہ کیا ارشاد فرماتا ہے, ما اريد منهم من رزق, میں لوگوں سے یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے کھانا لے کر آئے. آج دیکھیے لوگ چڑھاوا چڑھانے جاتے ہیں نا, یہاں پر نظر و نیاز, یہاں چڑھاوا چڑھانا, یہاں اتنے روپے کا لگانا, یہاں اتنے روپے کا لگانا, اتنی بڑی چادر چڑھانا. رب کیا کہتا ہے, رب وہ ہے, معبود وہ ہے, اللہ وہ ہے, عبادت کے لائق وہ ہے, سب اس کے آگے جھکایا جائے گا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا اسے کوئی کھانا نہیں کھلاتا. ان اللہ هو الرزاق, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, روزی کا دینے والا ہے. ذو القوة المتین, اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے, بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کو مانا جائے. آج کے دن اس عقیدے کو یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتے ہیں اور کئی مسلمان اس عقیدے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ان کی پارٹیوں میں جانا, ان کے فیسٹیول کے اندر جانا, وہاں پر شریک ہو جانا, اور جواب کیا ہوتا ہے, مولانا اپنی نیت تھوڑی خراب ہے, اپنے عقیدے میں یہ چیز تھوڑی ہے, بس چلے جاتے ہیں, شریک ہو جاتے ہیں. ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے نا. میں آپ کے سامنے وہ حدیث کئی بار بتا چکا ہوں, اس حدیث کو پھر اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر 3 صحابہ کرام آتے ہیں اور سوال کیا کرتے ہیں, بتاؤ سید المرسلین کی عبادت کیسی تھی؟ تو آپ نے بتایا عبادت کا طریقہ کہ رات میں آدھی رات سوتے ہیں, پھر تہجد پڑھتے ہیں, کبھی روزہ رکھتے ہیں, کبھی چھوڑتے بھی ہیں, اور آپ کی 11 بیویاں ہیں. تینوں صحابہ کرام نے کیا کہا, ارے آپ تو اللہ کے رسول ہیں, بخشے بخشائے, سارا معاملہ کلیئر ہے. کیا کہا, ایک نے کہا کہ میں روز روزہ رکھوں گا, روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں. ایک نے کہا میں روز رات میں تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا ہی نہیں. اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. بتاؤ نیت اچھی تھی یا بری تھی؟ بتائیے نیت اچھی تھی یا بری تھی؟ ارے ان کی صرف نیت تھی, نیت اچھی تھی, لیکن عمل غلط تھا. سید المرسلین نے ان کے بارے میں کیا کہا, تمہاری نیت بھی تم اچھی رکھو, میں تو چاہتا ہوں ان کے ساتھ محبت ہو جائے, اتحاد ہو جائے, میرا پارٹنر ہے, میرا ساتھی ہے, میرا دوست ہے, بس مبارکباد دینے میں کیا دقت ہے, اس کے تہوار میں جانے میں کیا دقت ہے؟ دقت یہ ہے کہ سید المرسلین نے کہا کہ اگر تیری نیت اچھی بھی ہو, اگر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. تو سوچتا ہے کہ اس سے ان کو راضی کر لے گا تو تجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. ارے سید المرسلین کا فرمان لن ترضى اليهود ولا النصارى, اللہ تعالیٰ نے لن کا جملہ استعمال کیا ہے. لن ہمیشہ کے انکار کے لیے آتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی کر لے, یہ یہود اور نصارہ تجھ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. کب راضی ہوں گے؟ جب تو یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے, تبھی راضی ہوں گے. تو سوچتا ہے تہوار میں چلے جاؤں, محبت کریں گے, اللہ کی قسم یہ تیرے سب سے بڑے دشمن ہے اور رہیں گے, لیکن ان کے ساتھ شریک ہو کر تو اپنا دشمن اللہ کو بھی بنا لے گا. اور جب اللہ تیرے خلاف ہو جائے, بتا تجھے کوئی عزت دے پائے گا, تجھے کوئی تکلیفوں سے بچا پائے گا, اس دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے کوئی نکال پائے گا؟ کوئی نہیں نکال پائے گا. ان 3 صحابہ کرام نے آ کر کہا, نیت اچھی تھی, اچھی بات کہی. سید المرسلین کو جب خبر دی گئی, حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہوا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ آئے مسجد کے اندر, ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے جمعہ جو خطبہ حاجہ ہوتا ہے وہ پڑھا, اور اس کے بعد ایک حدیث ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمایا آپ نے, میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ایسا کہتے ہوئے سنتا ہوں, سنو, اما انا اخشاکم للہ واتقاکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. لیکن میں کیا کرتا ہوں, آدھی رات سوتا ہوں, پھر اس کے بعد تہجد پڑھتا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور میں شادی بھی کرتا ہوں. اور آخر میں کیا جملہ ارشاد فرمایا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ ہے,
بھی میرے خلاف عمل کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نیت اچھی ہو اور پوری رات جاگوگے اللہ قبول نہیں کرے گا. نیت اچھی ہے ریگولر روزے رکھو گے اللہ قبول نہیں کرے گا. نیت اچھی ہے شادی نہیں کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرے گا جس میں حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو یہ ان کا عقیدہ ہے, ان کا ایمان ہے. ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ انہیں بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسا کرنے کا حق ہے. انہیں بتاؤ کہ اللہ کی عظمت کیا ہے. وہ اللہ کیسی عظمت والا ہے. وہ اللہ اولاد کا محتاج نہیں. وہ اللہ جو سمیع ہے, ہر وقت سننے والا ہے. وہ اللہ جو علیم ہے, ہر چیز جاننے والا ہے. وہ اللہ جو بصیر ہے, کتنا ہی گہرائی کے اندر کہیں پر کوئی چیز چھپا دی جائے وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وہ رب جو اپنی عظمت, اپنی بڑائی, اپنی بزرگی, اپنی کبریائی قرآن کے اندر بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین. اے لوگوں سنو, تم جس رب کی عبادت کرتے ہو تمہارا اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ اس ساری زمین کے اوپر اگر کہیں کوئی پتا بھی گرے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے علم والا ہے, اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے, اللہ تعالیٰ کیسا جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ کیسا علم رکھنے والا ہے. اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے آج کے دن عام کرو. ہو سکتا ہے آج کے دن ایک آدمی جب آپ کو یہ پیغام دے کہ آپ کو کرسمس مبارک ہو, اس کے اس عقیدے کے خلاف آپ اسے محبت سے یہ بتائیں کہ بھائی آپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, ہم تم سے زیادہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, ہم ان کو ویسا مانتے ہیں جیسا ماننے کا حکم ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ساری زندگی کہا کہ میں عبداللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. اسے پیغام پہنچائے. ہو سکتا ہے کہ آج کے دن آپ کا ایک پیغام اسے اسلام میں لانے کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. یہ مت سوچو کہ میں اسے مبارکباد دے دوں بڑی عزت کرنے لگ جائے گا, بڑی محبت کرے گا, میرا دھیان رکھے گا, کاروبار میں مدد کرے گا. اللہ کی قسم تم مسلمان ہو, وہ غیر مسلم کرے اس کے لیے سب جائز ہے, وہ کہیں بھی مبارکباد دے سکتا ہے, لیکن تمہارے لیے کہیں بھی جائز نہیں کہ تم زبان سے بھی کفر کا جملہ بولو. اگر زبان سے بھی تم نے کفریہ جملہ بولا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سے لوگوں کو عذاب دوں گا. تقدیر کے خلاف جملہ کہا اللہ بولتا ہے میں عذاب دوں گا. دل میں ہو نہ ہو, زبان سے کہے گئے جملوں پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زبان کی حفاظت کرو, زبان سے غلط بات نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے لکھ لیتے ہیں. منکر نکیر مقرر ہے. تمہارا ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جاتا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ واٹس ایپ پر ایک میسج آیا, میں نے اسے کاپی کیا اور اپنے 10 کانٹیکٹ کو پیسٹ کر دیا, میں نے کیا برا کیا؟ اللہ کی قسم یہ تیرے ہاتھوں سے لکھے گئے جملے, یہ تیری آنکھوں سے پڑھی گئی بات, یہ تیرے زبان سے کہی گئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب لکھی جا رہی ہے. کیا جواب دے گا اللہ کو کہ قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگا, اللہ کی طرف سے فرشتے اس اعمال نامے کو کھولیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ 25 دسمبر کا دن تھا, کسی نے اس کو کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور ان کی پیدائش مبارک, اور اس نے جواب میں مبارکباد دی. یعنی یہ اس عقیدے کا ماننے والا تھا, یہ اس عقیدے کا پھیلانے والا تھا. ارے دل سے نہ مانے, زبان سے ماننے والا تھا. اور کہے گا ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دو, کیونکہ اس سے بڑا کفر ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کے لیے اولاد مانو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ شریک مانو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن کفر میں سب سے بڑا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانی جائے. اس سے بڑا کفر کچھ ہو نہیں سکتا. ان لوگوں کا عقیدہ ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے موقع پر آج آپ دیکھو کرسچینٹی کیسا کام کر رہی ہے, کیسا کام کر رہی ہے. میں اپنی تقریروں میں یہ بات 50 مرتبہ آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں. آج آپ دیکھیے جگہ جگہ پر آپ کے سامنے کھجرانہ میں دیکھیے ایک ریڈ کراس جو سوسائٹی ہے, کون چلانے والا ہے اس کو؟ یہی یہود اور نصارہ. کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کا کام کر رہے ہیں. آپ کے خزانے کے اندر لوگوں کو 70% کم پر دوائیاں مہیا کرا رہے ہیں. اس کے ذریعے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے تو خدمت کرتے نہیں؟ آپ کہیں دیکھیے جہاں پر زلزلہ آتا ہے, جہاں پر سونامی آتی ہے, ہم نہیں پہنچ پائے, ہم سے پہلے یہ لوگ جاتے ہیں. بڑے بڑے گھر کے کرسچن لڑکے اور لڑکیاں ایسی خدمت کرتے ہیں کہ آپ کے پاخانہ تک صاف کر دیتے ہیں. جبکہ یہ کام کس کا تھا؟ خدمت کا کام کس کا تھا؟ ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ تقریر کرنا بڑی آسان, اسٹیج لگا کر 50-40 لاکھ روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں آج بڑے بڑے جلسے کرنے کے اندر, یہ سب آسان ہے. لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے فیلڈ میں اتر کر خدمت کرو.
آج اس کی ضرورت ہے. ایسا موقع جب تمہارے سامنے آتا ہے کہ ایک انسان جس کا عقیدہ خراب ہے, وہ اللہ کے لیے اولاد مانگتا ہے, لیکن وہ لوگوں کو دوائی دے رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, مریضوں کا دھیان رکھ رہا ہے, سرکاری ہاسپٹلوں میں جا کر خدمت کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے بھی سوال ہوگا کہ اللہ نے تجھے پیسہ دیا تھا, کیا تو نے خدمت کی؟ اچھا پیسہ بھی شرط نہیں ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ اس لیے منہ موڑ لیتے ہیں کہ مولانا میں بھی چاہتا ہوں لوگوں کا علاج کراؤں, لیکن پیسہ نہیں ہے. نہیں پیسہ ہے, اپنے جسم سے خدمت کر, غریب کی مدد کر, بیمار کی مدد کر. ارے جا کر کبھی دیکھنا سرکاری ہاسپٹل میں آپ کچھ مت کرو, ایک مریض کے پاس اگر آپ 10 منٹ بیٹھ بھی جاؤ گے نا جا کر, وہ ایک بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. کیوں؟ محتاج ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے, نہ جانے کس گاؤں سے آیا ہے, اندور کے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ اس کے پاس گئے, آپ نے پیار کے جو جملے بول دیے, اللہ تجھے شفا دے گا, میں تیرے لیے روز دعا کروں گا, اللہ تیرے لیے آسانی کرے گا. کوئی کام خدمت کا میرے لائق ہونا مجھے بتانا, میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں حاضر ہوں, کبھی بھی ضرورت پڑے بتانا. ہو سکتا ہے آتے 2 جملے کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. اسے یہ بتاؤ کہ بھائی یہ میرا اسلام ہے. ارے میرے رسول جب ان پر پہلی وحی آئی تھی, نبی نہیں بنائے گئے, اس سے پہلے کی زندگی ایسی تھی کہ جب وحی آئی گھر میں آئے, بیوی کو کہا خدیجہ ایسا لگتا ہے بس میں ختم ہونے والا ہوں, بڑا عجیب معاملہ ہوا, ایک فرشتہ آیا مجھے دبایا. کیا جملہ کہا تھا آپ کی بیوی نے؟ کیا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ آپ بہت نمازی ہو, روزے دار ہو, بڑے جلسے کرتے ہو, بڑی تقریر کرتے ہو, داڑھی بھی بڑی ہے, مسجد بھی جلدی جاتے ہو, کپڑے بھی صاف پہنتے ہو, ادھر پرفیوم بھی لگاتے ہو, یہ بولو نہیں. کیا کہا؟ یہی آپ کی خدمت کا جذبہ بتایا. کیا کہا؟ انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکرم الضيف. آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ اچھے آدمی ہو. کیوں اچھے آدمی ہو؟ انک لتحمل الکل, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو. وتکسب المعدوم, کوئی آدمی اگر گھوم کر سفر میں ادھر ادھر سے آ جائے آپ اس کی مدد کرتے ہو. آپ بیواؤں کے مددگار, آپ یتیموں کے مددگار, آپ بیماروں کو دیکھنے والے, یعنی آپ سماج سدھارک ہو, آپ سماج میں خدمت کا کام کرتے ہو. آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اس مشن کو کیا مانا کہ سال میں ایک مرتبہ جب 12 ربیع الاول آئے, گھر سے باہر ہری لائٹ اور ہرے جھنڈے لگا لو, خوب زور سے اعلان کر دو, ہو گئی محبت. ارے ہم محبت کرنے والے وہ ہیں کہ سارے سال, سارے دن, ساری رات کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو محمدی بناؤ, تب جا کر ان کی محبت سچی ہوگی. کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا تھا, خدمت کے کام کرو, خدمت کے کام پہ اترو. آج کرسچینٹی پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے. پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی دیہاتی مزدور پریشان حال ہے, اس کے گھر جاتے ہیں, اتنی خدمت کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے ان سے اچھا کوئی دھرم والا ہو ہی نہیں سکتا, مذہب والا ہو نہیں سکتا. یہ ہماری ذمہ داری کریں گے انشاءاللہ. خصوصاً آج کا یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جس کو مشہور کیا گیا ہے ایک غلط عقیدے کے ساتھ, آج کے دن انشاءاللہ ہم یہ عہد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے زیادہ دور نہیں جانا, میں نہیں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں کرنا, وہاں جانا, بامبے بازار جانا, ادھر جانا, نوائی نگر جانا, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کم از کم کھجرانے میں کرو, اپنے آس پڑوس میں کرو. آپ رہتے ہو, آپ کے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے, جا کر خدمت کرو. یہ مت دیکھو ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ کیا ہے, ارے وہ تو ایسے عقیدے والا ہے, وہ میرا دشمن ہے. دشمن نہیں مانو, اس سے محبت کرو. ارے سید المرسلین کے سامنے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے لیکن اللہ کے ساتھ شریک مانتے, آپ ان کی بھی خدمت کرتے تھے, تبھی تو وہ لوگ مسلمان ہوئے, تبھی تو ان لوگوں نے کلمہ پڑھا. ہم کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کہے اور انہیں گالیاں دے, کہاں سے دین کا کام ہوگا؟ دین کے کام کرنے کے لیے فیلڈ میں اترنا پڑے گا. اتریں گے انشاءاللہ, کریں گے خدمت کا کام. ہر انسان کو اللہ نے جتنا جذبہ دیا اتنا کام کیجیے. یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر, میں اکثر کہتا ہوں کیا نہیں چلتا, اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چلتی ہے. 100 لوگوں کی خدمت کی وہ نہیں چلتا, ایک کی خدمت دل سے کی اللہ کے یہاں وہ چلتا ہے. جو تمہاری طاقت ہو کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول کرے گا اور تمہارے ذریعے اسلام کا نام بھی روشن کرے گا, دین کا نام بھی روشن کرے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے الہی, اے مولا, اے اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم تیرے ہی محتاج ہیں, تیرے ہی فقیر ہیں, تیرے ہی بھکاری ہیں, تیرے در کے بھکاری ہیں. تو جس سے مانگتے ہیں تیرے سوا نہ سر کبھی جھکا نہ ہاتھ کہیں اٹھے. اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آج کے دن لوگوں میں ایک عقیدہ عام ہوتا ہے, لوگ تیرے سامنے اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں. اللہ یقین جان کہ ہمارے دل میں تیری اتنی توحید ہے, ہم تیرے لیے اتنے مرنے مٹنے والے ہیں کہ جب کوئی آدمی اگر یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے, ہمارا دل روتا ہے, ہمارا دل روتا ہے, ہماری آنکھیں روتی ہے, لیکن ہم دعوت کا کام نہیں کرتے. اللہ ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اس موقع پر. اللہ ہم تیرے بھکاری تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ تو ہمیں حکمت اور اچھی طریقے سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تیرے سامنے لوگ شرک کر رہے ہیں, تیرے نام پر لوگ شرک کر رہے ہیں, تیرے سامنے دوسروں کو کھڑا کر رہے ہیں. تو اتنا رحیم
نہیں میں تو انہیں معاف کر رہا ہے، ہم پر رحم کر اور ہمیں دین کا دائی بنا دے۔ اے اللہ دائی اور شہدائی بنا دے۔ اے اللہ تمہیں مال بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی کی خدمت نہیں کی، اللہ تو ہم سے پوچھے گا۔ تمہیں تو قرآن میں کہا ہے کہ تم ملا تو سلم نہیں، اللہ تعالیٰ تو قیامت کی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ یہ جسم تیری نعمت ہے، اللہ یہ مال تیری نعمت ہے، اللہ اگر تو سوال کرے گا ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تیرے دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تو اپنے دین کے لیے ہمارے جان مال کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین کا دائی اور شہدائی بنا دے۔ اے اللہ اس سماج سے شرک کا خاتمہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ توحید قائم کرنے کی ہمیں طاقت دے دے۔ اے اللہ تیرے کلمے قائم کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تیرا دین غالب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم مدد سے طلبگار ہیں، اللہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تمہاری مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ناصر بن جا، اے اللہ ہمارا مددگار بن جا، الہی ہمارا مددگار بن جا۔ اے اللہ دنیا کے جس بھی خطے میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ تو آسمان سے مدد نازل کر دے۔ اے اللہ بیوہ پر آسمان سے مدد نازل کر دے۔ اے اللہ یتیم بچوں پر آسمان سے مدد نازل کر دے۔ اے اللہ اگر تو مدد نہ کرے گا تو کون مدد کرے گا؟ الہی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، ہماری نیتوں کو دیکھ کر مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں توحید پرست بنا دے۔ اے اللہ ہمیں موحد بنا دے۔ اے اللہ ہمیں متبع سنت بنا دے۔ اے اللہ ہماری التجاؤں کو سن لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا دے دے۔ اے اللہ جو کافروں کی قید میں بے گناہ بھائی ہیں ان کی رہائی کے راستے کھول دے۔ اے اللہ رہائی کے راستے کھول دے۔ اے اللہ رہائی کے راستے کھول دے۔ اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کے توحید پرستوں میں رشتے کرا دے۔ اے اللہ توحید پرستوں میں رشتے کرا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔